السلام علیکم۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے جو اسلام آباد میں جو ہندو مندر کا، جس کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، تو ہم اس کی بات کرنے جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے اخلاقی اور جو اپنی جو نارمل زندگی ہے اس سے تو دین کو بالکل دور ہو گیا، ہم ہر طرح کے غلط کام کرتے ہیں، لیکن جب مائنورٹیز کی رائٹس کی بات آ جاتی ہے تو پھر ہم لوگ دین کی غلط تشریح کر کے اس کو امپلیمنٹ کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ کوٹ کرنا چاہیں گے مسٹر جناح نے، جو 11 اگست 1947 کو پہلے حلقہ اسمبلی میں اپنا خطاب کیا، جس میں انہوں نے بولا کہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، ریاست پاکستان میں اپنی مساجد یا کسی اور عبادت گاہوں پر جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا کاسٹ یا مسلک سے ہو سکتا ہے جس کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم نے صاف بتا دیا کہ انہوں نے پاکستان کی سمت سے کر دی، جنہوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی، انہوں نے جو پاکستان جو مستقبل کا پاکستان ہے اس کی سمت سے کر دی کہ وہاں پہ سارے جو ہیں، بے شک مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، ان کے ایکول رائٹس ہیں، وہ ایکول طور پہ رہ سکتے ہیں، ان کے تمام معاملات برابری کی سطح پر چلیں گے۔ لیکن ہم لوگوں نے ان کی جو سمت سے بالکل الٹی سمت پہ چل رہے ہیں، اور جو مائنورٹیز کا ہمارے ملک میں حال ہے یہ سب جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے پوری دنیا بھی ہم پہ اعتراض اٹھا رہی ہوتی ہے، اور ہم بھی صرف مسلمان انہی چیزوں میں بن رہے ہوتے ہیں، اور باقی چیزوں میں مسلمان ہمیں بننا یاد نہیں آ رہا ہوتا۔ اور پھر یہ سوال بھی آتا ہے کہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ جو مندر بنانے میں جو گورنمنٹ مدد کر رہی ہے، جو انہوں نے زمین دی ہے، یا جو زمین تو نواز شریف کے دور میں الاٹ ہوئی تھی، جو انہوں نے پیسے دیے 10 کروڑ کے اماؤنٹ، تو مندر بنانے میں، تو یہ چیز کی مثال نہیں ملتی، ریاست کو یہ مدد نہیں کرنی چاہیے شرک پھیلانے میں اور یہ فلاں ڈماں، تو اس کی مثال پہلے نہیں ملتی، تو اس کی مثال پہلے ملتی ہے، اس کی مثال ہمیں بر صغیر سے ہی ملتی ہے، اور ایک بہت دیندار جو حکمران جو اورنگزیب عالمگیر گزرے تھے، جو چھٹے مغل شہنشاہ تھے، جنہوں نے 49 برس تک بر صغیر پہ حکمرانی کی، اور یہ مغل سلطنت کے سب سے مؤثر حکمران سمجھے جاتے ہیں، سب سے دیندار، سب سے متقی اور پرہیزگار، اور اسلام کے لیے انہوں نے ایک طویل کام کیا، جس کے اوپر آپ بڑے تاریخدان کتابیں بھی لکھتے ہیں، جن کا ایک بہت بڑا کام جو فتویٰ عالمگیری تھے، ایک طویل جو جلد پہ مبنی، جو انہوں نے ایک شرعی قانون اور اسلامی معاشیات کے جو اوپر ایک کتاب شائع کی، مطلب ایک شرعی کتاب ٹائپ بول سکتے ہیں آپ، ایک جو بہت سارے جلد پہ، جو بہت سارے والیومس کے ابھی بھی اگر اکٹھا کیا جائے تو ابھی بھی بہت سارے والیومس پہ آتا ہے، ایک بہت بڑا طویل کام تھا، بہت بڑا کام تھا، یہ انہوں نے اس کو اکٹھا کیا اور اس کو امپلیمنٹ کروایا، جس میں ریاست کے اخلاقیات، فوجی حکمت عملی، معاشی پالیسی، انصاف اور سزا پر مبنی، مطلب یہ پوری ایک شرعی تالیف تھی، اور اس کو انہوں نے قانون کے طور پہ سلطنت کے اور پرنسپل نظام کے طور پہ استعمال کیا، اور انہوں نے امپلیمنٹ کروایا، اور اس کو ہندوستان میں بنائے گئے مسلمان قانون کی سب سے بڑی حزم کے طور پر بھی تحریر کی مطلب سمجھا جاتا ہے، اور اسلامی فقہ میں ایک منظم ترین کام یہ مطلب سمجھا جاتا ہے جو فتویٰ عالمگیری انہوں نے کیا، تو انہی کی جو ہے اورنگزیب جو ہیں عالمگیر، یہ انہوں نے کئی مندروں کی اور کئی ہندو تنظیموں کی، اور ہندو جو انڈیویجولس تھے، جو بڑے تھے، جو اپنی تنظیمیں یا اپنے مندر یا اپنے جو معاشرے میں جو اپنی جو کمیونٹی میں بڑے سمجھے جاتے تھے، ان کی مدد کی ہے مالی طور پہ، جس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ ایک بار جب انہوں نے اپنے دور حکومت میں دور حکومت کی 90 سال میں انہوں نے ایک امانند ٹیمپل تھا گوہاٹی آسام میں، امانند ٹیمپل تھا، ان کو زمین کی گرانٹ دی، اور ان کو رائٹ دیا کہ بھائی اس سے جو ریونیو ہو یہ وہ کلیکٹ کرے، یہ انہوں نے دی، یہ جو مسلمان بادشاہ تھے اور ایک بڑا دیندار قسم کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے فتویٰ عالمگیر جیسے کام کو انجام دیا، اور اسی طریقے سے بنارس کے گھاٹ میں جو خالی زمینیں تھیں وہ رام جیون گوسائیں کو دی، یہ بھی ایک ہندو جو بڑے تھے وہاں کے لوکل، اور کہ بھئی ان کو وہ زمین دی کہ وہاں پہ یہ لوگ گھر بنا سکیں، مکان ایسے بلڈنگ بنا سکیں، جو ان کے جو برہمنس ہیں اور جو فقیر ہیں، جو ان کے مقدس جو فقیر ہیں، وہ وہاں پہ آ کے رہ سکیں، ان کے لیے وہ گھر بنا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ 1691 میں انہوں نے 8 گاؤں اور ایک بہت بڑی زمین جو ٹیکس فری جو زمین جو تھی وہ مہان بالک داس نروانی کو دی چترا کوٹ میں، تاکہ وہ اس کے ذریعے سپورٹ کر سکیں جو وہاں پہ بالاجی ٹیمپل تھا، اس کو جو وہ چلا رہے تھے، اس کی ایڈمنسٹریشن
وہ بالاجی ٹیمپل کو سپورٹ کر سکے، اتنی بڑی انہوں نے گرانٹ دی۔ اور اسی طریقے سے 1698 میں انہوں نے رینٹ فری زمین دی ایک برہمن جو تھے رنگ باٹ نام کے، ایسٹرن خاندیش میں، سینٹرل انڈیا میں، تاکہ وہ بھی ظاہر سی بات ہے برہمن تھے، وہ اپنی کمیونٹی کے معاملات، اپنے مذہبی معاملات اس زمین کے تھرو چلا سکیں۔ اور اس کی بہت لمبی لسٹ ہے جو انڈیویجولس کو، ٹیمپلس کو انہوں نے زمینیں دی، الہ آباد میں، ورنداون میں، بہار میں اور دوسری جگہوں میں۔ اسی طریقے سے اورنگزیب نے جو ان سے ایک جنگم نام کے جو ویشویا نام، شیوائٹ نام کا جو گروپ تھا، یہ ہندوئی ٹائپ مذہبی گروپ تھا، جن کے جو ہیڈ تھے وہ جنگم، انہوں نے بڑے ان کے فرمانوں سے بڑا فائدہ اٹھایا اورنگزیب کے، خاص طور پہ جو ان کو زمین اور ان اکبر کی طرف سے گرانٹ کی گئی تھی، اور وہ مطلب اس پہ ایک غیر قانونی طور پہ اس پہ جو قبضہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس کو بحال کروایا۔ اور جو وہاں کے جو لوکل مسلمان تھے جو تنگ کر رہے تھے، جو ان لوگوں کو پریشان کر رہے تھے، اس گروپ کو اپنے معاملات میں، انہوں نے ان کو پریشان کرنے سے روکا۔ اور جو ان سے جو زمینوں پہ اللیگلی رینٹ چارج کیا گیا تھا، جو ان کو معاف کیا گیا تھا، یا اللیگل جو انہوں نے پھر چارج کیا، وہ انہوں نے دوبارہ ان کو واپسی کروایا۔ ایسے میئرز بھی انہوں نے کیے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ شیوت ایک گروپ تھا، جیسے آپ ان کو سمجھتے ہیں جیسے یہ ہمارا تبلیغی جماعت ہے، ویسے اس طریقے سے ہندوؤں کا گروپ تھا جو ہندو مذہبی پرچار کر رہا تھا، تو انہوں نے ان کی بھی مدد کی۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے بہت سارے ہندوؤں کے علاوہ جین جو مذہب ہے، ان کی بھی بہت سارے اداروں کی مدد کی اس مدد۔ اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زمینیں دی گئیں شترنجیا میں، گرنار میں اور ماؤنٹ ابو میں۔ یہ ساری جو ہیں یہ جین جو مذہب ہیں اور جین لوگوں کی مطلب یہ ان کی مذہبی ڈیسٹینیشن ہے، جیسے ہمارے مکہ مدینہ، ویسے ان کی یہ جگہیں ہیں جہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے لال وجے جو ایک جین مونک تھا، ان کو ایک مونسٹری جو دی تھی وہ 1681 میں، اور انہوں نے گرانٹ ریلیف بھی دی تھی ریسٹنگ ہاؤس کے لیے بھی وہاں پہ، مطلب انہوں نے ہندو مذہب کے لیے بھی دی اور جین مذہب کے لیے بھی دی۔ اور اس کے لیے آپ ایک کتاب جو ہے اورنگزیب دا مین اینڈ متھ، جو آڈرے ٹرسکی نے شائع کی ہے، جس میں بڑا انہوں نے اس طریقے کی روایتیں لکھی ہیں اور مطلب ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے، اور انہوں نے بڑی ایسی مثالیں دی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مثالیں تھیں، جس میں اورنگزیب عالمگیر مثال ہے۔ باقی یہ ہے کہ پھر اس چیز کو اتنا کنٹروورشل بنانا، جبکہ اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے ابھی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم یہ نیشن اسٹیٹ کے دور میں رہ رہے ہیں، اور نیشن اسٹیٹ میں مطلب ایک خاص خطے کے، ایک خاص ایریے کے لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ جو ایریا ہے اپنے انڈر اس کو ایک ملک بنانا ہے، تو وہ نیشن اسٹیٹ کہلاتا ہے۔ جیسے پاکستان ہے، یہ ایک ساؤتھ ایشیا میں ایک خاص ایریا تھا، یہ جو پاکستان پہ جو کہ مبنی تھا، پہلے بنگلہ دیش بھی، تو یہ جو ایریا جہاں پہ مسلم میجورٹی تھی، انہوں نے بس یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہم نے ایز اے اسٹیٹ کے طور پہ ان کو بنانا ہے۔ تو ایسی نیشن اسٹیٹ میں جو ہوتے ہیں نا، تمام جو لوگ ہوتے ہیں، بے شک وہ میجورٹی ہوں یا مائنورٹی ہوں، کسی بھی یا مذہب سے تعلق کرتے ہوں، ایکول ان کے رائٹس ہوتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ یہ جو نیشن اسٹیٹ کا دور جو چل رہا ہے، اس میں تمام لوگوں کے ایکول رائٹس ہوتے ہیں۔ اور قائد اعظم کے نظریات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام ایکول رائٹ دینا چاہ رہے تھے، اور جو پاکستانی جو سفید جھنڈے کا جو سفید حصہ ہے وہ مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ لیکن جس طریقے کے ہمارے معاملات ہیں، تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے جھنڈے کو بھی تبدیل کر دینا چاہیے اور وہ سفید حصہ نکال دینا چاہیے، زیادہ بہتر وہ پھر ایجنڈا پاکستان کی نمائندگی کرے گا۔ جس طریقے سے ہم یہاں پہ مائنورٹیز کے جب رائٹس آتے ہیں، جس طریقے سے ہم حلہ کرتے ہیں، بے شک وہ عاطف میاں کی تعیناتی ہو، جو ایک قادیانی تھے اکنامک ایڈوائزری کونسل میں، جن کو مطلب کسی مسجد کی ان کو پیش امامی کے لیے نہیں ہائر کیا گیا تھا، وہ ایک اکنامکس کے ایک ریسرچر تھے، اور اکنامکس فیلڈ سے ان کی ایک وابستگی تھی، اور ایک بڑی مطلب ان کی جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمس میں اکنامک پوائنٹ آف ویو ان کی اہمیت رکھتے تھے، ان کو ہائر کیا گیا تھا اکنامکس کے مشورے دینے کے لیے۔ لیکن ہم ان کی جو یہ چیز نہیں ہم دیکھتے ان کی، اور ہم نے ان کو یہ چیز نہیں دیکھی، لیکن ہم نے سب سے پہلے یہ نوٹ کیا کہ وہ وہی قادیانی ہے، تو ان کو اکنامک ایڈوائزری کونسل میں کیوں رکھا گیا۔ مطلب ہم لوگوں کی سوچوں کی یہ حال ہے۔ اور یہ ہندو مندر جو اب بن رہا ہے، جس طریقے سے ہم وہاں پہ مسئلے مسائل کر رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں بننا چاہیے، اور کرٹیسائز کرنے میں لگے ہوئے، بھائی وہ ہندو بھی پاکستانی شہری ہیں، وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ یہ اب وہ ذمی والا دور نہیں رہا کہ پاکستان کوئی مطلب چڑھائی یا جنگ کے شروع نہیں بنا تھا، صحیح ہے؟ یہ ایک
مصلحت کے طور پہ یہ بنا تھا۔ تو ایسی جو مصلحت کے طور پہ جو ریاستیں بنتی ہیں تو اس میں تمام جو ریاست کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تمام بے شک وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی فرقے سے، ان کو ایکول رائٹس ہوتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا اور ہمیں ان معاملات پہ اثر انداز ہونا ہوگا، اس کو اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھا جائے تو ہم جس طریقے سے ہم جنرل اسمبلی جو یونائٹڈ نیشن کی اس میں ہیں تو ہم اس کی جو ہم پابند ہیں، ہم اس کے جو ممبر ہیں، تو ہم ان کی جتنی بھی جو ریزولوشنس ہیں اور جو جتنے بھی ان کی جو رولس ہیں ریگولیشن ہیں، ہم اس کے پابند ہیں کہ ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہے۔ اور اسی کے تحت ہم لوگوں کے اس میں مائنورٹیز کو پورا حق حاصل ہے کہ بھائی وہ اپنے معاملات چلا سکیں، اور اسٹیٹ کو پورا رائٹ ہے، مطلب اسٹیٹس کو یہ ان میں پابند کیا گیا ہے کہ جو ان کے جو معاملات ہیں ان کو چلانے میں ان کی مدد کی جائے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریزولوشن جو 18 دسمبر 1992 پہ اڈاپٹ کیا گیا، جس کا آرٹیکل کہتا ہے کہ ریاستیں اپنے اپنے علاقوں میں اقلیتوں کی وجود اور قومی یا نسلی، ثقافتی، مذہبی اور لسانی شناخت کی حفاظت کریں گی، مطلب ریاست حفاظت کریں گی اور اس شناخت کے فروغ کے لیے حالات کی حوصلہ افزائی بھی کریں گی۔ اسٹیٹ شال پروٹیکٹ دا ایگزسٹنس اینڈ نیشنل اور ایتھنک، کلچرل، ریلیجیس اینڈ لنگوسٹک آئیڈینٹی آف مائنورٹیز ود ان دیئر ریسپیکٹیو ٹیریٹریز اینڈ شال انکریج کنڈیشن فار پروموشن آف دیٹ آئیڈینٹی۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ اپنے آئین میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے آئین میں بھی کہیں اس چیز کی پابندی نہیں لگائی گئی کہ بھئی ریاست جو اقلیتی جو مذہبی گروپس ہیں ان کی مدد نہیں کر سکتی کسی لحاظ سے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہوگی، ہم کس دور میں رہ رہے ہیں اور ہمارے معاملات کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں، جو ہم لوگوں کی اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کو کس طریقے سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہی مسلمان ہوتے ہیں جو یورپ میں ہوتے ہیں، جو ایک ریاستیں ہیں جو میجورٹی طور پہ جو غیر مسلم ہیں، لیکن وہاں پہ ہم لوگ اپنے لیے مسجدوں کے حق مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ اپنے لیے زمینوں کا مطلب ہم وہاں پہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں مذہبی آزادی دی جائے، ہم اپنے وہاں پہ عبادت گاہیں بنا سکیں، اور یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور جس طریقے سے جب پاکستان میں یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کی جو نفی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کل کو ہماری باری بھی، ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہاں پہ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا۔